مجھے کیا جوائن کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف پارہ نمبر 12 ہے، آیت نمبر 36 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ وَدَخَلُوا اور داخل ہوئے معَہُ اس کے ساتھ، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجنہ جیل میں، فتیان دو قیدی یا دو جوان، یعنی وہ بھی قیدی کے طور پر وہاں پر داخل ہوئے۔ قولا کہا، احدہما ان میں سے ایک نے، انی بے شک میں، ارانی میں دیکھتا ہوں، عاصرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب کو، خمر یعنی وہ چیز جو ڈھانپ لے انسان کو۔ وقالا اور کہا، الآخر دوسرے نے، انی بے شک میں، ارانی میں دیکھتا ہوں، احملو اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹی، تأکلو کھا رہے ہیں، الطیر پرندے، منہو اس سے، نبئنا ہمیں خبردار کیجئے، ہمیں بتائیے۔ نبی بھی اسی سے ہی ہے کہ وہ خبردار کرتا ہے، بتاویلی ہی اس کی تعبیر یا تعبیر یا اس کی حقیقت بتا دیجئے، یعنی اس کا کیا تعبیر ہونے والی ہے۔ انا بے شک نراکا ہم دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ اب یہاں پر جو آپ کو پیچھے یاد ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ان عورتوں کے مکر سے نکال دے، اور ان کو جیل بھیج دیا گیا، تو وہاں پر دو اور قیدی بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی داخل ہوئے۔ یہ بادشاہ کے دربار میں سے تھے، اور ظاہر ہے کوئی انہوں نے کوئی جرم کیا ہوگا تو یہاں پر داخل ہوئے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں کہ معہو سجنہ، داخل تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوئے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام وہاں پر بے گناہ قید تھے۔ تو اب دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا، اور انہیں یہ لگا کہ یوسف، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی وہاں پر ایک امیج بن گئی تھی، یعنی ان کی نیکوکاری لوگوں میں عام ہو گئی تھی، یعنی قید خانے میں بھی۔ تو ان دونوں نے ہی جو خواب دیکھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر وہ بے گناہ پہنچے ہیں، اور جو ان کے ساتھ باہر حالات پیش آئے ہیں، لیکن ان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ احسان کرنے والا۔ احسان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اپنے حق سے کم لیا جائے، یا پھر دوسروں کو، یعنی اپنے حق سے کم پر صبر کر لیا جائے، یا اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کس طرح کے حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور بعض اوقات جب ہم عام انسان کی کوئی ہسٹری پڑھتے ہیں نا، تو ہم پھر وہ مختلف طرح کی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، تو لوگ پھر جو نفسیات دان ہوتے ہیں ان کے ماضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں ماں باپ کی سپریشن ہو گئی تھی، یا بچپن میں اس بچے کے ساتھ بہت ظلم ہوا، یا یہ ہوا، تو اس طرح کی باتوں کی وجہ سے اس کا جو مستقبل میں جو کریکٹر ہوتا ہے وہ بھی بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، جتنا عرصہ وہ باپ کے پاس رہے ہیں، تو ایک بچپن میں ایک ہوتا ہے نا کہ تربیت کی جا رہی ہوتی ہے، اب اس تربیت کا اثر ابھی نظر نہیں آ رہا ہوتا اس طرح سے، کیونکہ ابھی وہ پریکٹیکل میدان میں نہیں تھے۔ باتیں تھیں جو باپ نے بتائی ہوئی تھیں، باپ نبی تھا اور ان کو اسی طرح سے گائیڈ بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک پریکٹیکل ماحول میں ڈال کے ان کی تربیت کروائی، اور وہ کیا تھی کہ عزیز مصر کے ہاں ہوئی، اور اسی طرح بھائیوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، تو ان تمام حالات سے گزر کر جو ان کی تربیت ہوئی ہے، اور ان کے جو شخصیت کے جو واضح اچھے اعتبار تھے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جیل میں بھی وہ محسن تھے، احسان کرنے والے تھے، یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جو تقدیر نے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہوا، وہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنے لگے، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ الٹا احسان کرنے والے تھے۔ اور یہ چیز جیل میں لوگوں کو کس طرح سے پتہ چل گئی کہ وہ ان دونوں لوگوں نے جب خواب دیکھا تو وہ فوراً ان کے پاس آئے ہیں کہ ہمیں آپ یہ بتائیے۔ اور اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایک کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور شراب کے بارے میں ہم جیسے سورہ البقرہ میں بھی احکامات پڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نشہ لائے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ قولا، یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانی ہی، تم کھاتے ہو اس کو، یعنی تمہیں جو دیا جاتا ہے، الا مگر، نبأتکما، مگر میں تعویل بتا دوں گا تم دونوں کو، بتاویلی ہی، ان دونوں اس کی حقیقت کی۔
قبلہ اس سے پہلے ان یاتیکما کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس، ذالکما یہ مما اس میں سے جو ہے، علمنی سکھایا مجھے ربی میرے رب نے، یعنی یہ وہ تعلیم ہے جو مجھے میرے رب نے سکھائی ہے۔ اب یہاں پر یہ خاص علم جو ہے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے باتوں کی تعویل سکھائی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کچھ علوم جو ہوتے ہیں وہ انسان سیکھتا ہے، ان کا اکتساب حاصل کرتا ہے، لیکن کچھ یہ کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کا الہام بھی کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان دنیا میں تجربات کی بھٹی سے گزر کر اس علم کو چمکا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ انی ترکتو، اب بات انہوں نے کہاں سے شروع کی ہے، بے شک ترکتو میں نے چھوڑ دیا، ملت قومن اس قوم کی ملت کو، طریقے کو، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ پر سوری، وہم اور وہ بالآخرتی آخرت کے، ہم کافرون وہ آخرت کے انکاری ہیں۔ اب انہوں نے ان کو تسلی کرا دی کہ تمہیں میں تعویل کب بتاؤں گا، کہ اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا تمہارے ہاں آئے جو تمہیں دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ ایک سویلائزڈ حکومت ہے جہاں پر قید خانوں میں یعنی قیدیوں کو کھانا پراپر ٹائم پہ دیا جا رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کس وقت ان کو ان کا کھانا پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی سویلائز ان دا سینس کہ تھی تو مشرک قوم، اور بھی طرح طرح کی برائیاں تھیں، جیسے اس کو زیادہ ایکسپلین کرنا آپ لوگوں کے لیے یا آپ کے لیے سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کسی معاشرے میں پل بڑھ رہے ہیں جہاں پر بے حیائی، فحاشی اور یہ بہت عام ہے، اور واضح طور پر غیر شرعی احکامات کو قانون کا حصہ بنایا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نظم و ضبط کے لحاظ سے اور یعنی سوشل رائٹس کے لحاظ سے یہ جو نعرہ لگاتے ہیں تو کسی حد تک اس پر پورے بھی اتر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو کھانا جو ان سے ایک پراپر ٹائم پہ دیا جاتا تھا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تو اس سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعویل بتا دوں گا۔ اس سے یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس سوالی آئے تو اس کو مطمئن کریں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو جی اب تو لوگ قابو میں آ گئے، ان کو میں توحید کی دعوت دے دوں، بلکہ ان کو پہلے مطمئن کیا کہ تمہیں تمہارا مطلوبہ جو جواب ہے وہ ملے گا، لیکن اور ساتھ ہی یہ بھی انہیں بتایا کہ یہ خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ علم سکھایا ہے۔ تو اب ان کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اس قوم کی ملت کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ آخرت کے انکاری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تبلیغ کا یہی بہترین طریقہ ہوتا ہے، اس سے ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ لیکن ہم پتہ ہے کہ ہم ایک بات یہ بھی سامنے رکھتے ہیں، ہم نا الٹا شروع کرتے ہیں، ہم لوگوں کی ذات کی برائیوں کو سامنے رکھ کے وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے، اور ایسا کب ہوتا ہے جب ہم خود کو پرفیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم تکبر کے مارے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں تبلیغ کے روپ میں، یعنی تبلیغ کے پردے میں۔ تو یہاں پر ہمیں یوسف علیہ السلام کا کردار کیا نظر آ رہا ہے کہ جب کوئی سوالی ان کے پاس آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مطمئن کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ اگر کسی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، یا آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہیں، یا کسی بھی جگہ پر آپ دائی کا رول ادا کر رہے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ان سے مل جل کر رہیں کہ وہ آپ کی طرف آئیں۔ بعض اوقات ہمارا رویہ اتنا یعنی کہ بد اخلاقی والا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں منہ لگانا پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ ہمیں کوئی کام پڑ جائے اور ہم ان کے پاس جائیں، تو یا پھر یہ کہ ہمیں اتنا غصے والا کردار ہوتا ہے ہمارا، یہاں اتنا لوگ ہم سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، چاہے علم کا سوال ہو، چاہے رزق کا سوال ہو، یا کسی بھی چیز کا نا۔ تو یہاں پر اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اب آپ کا رویہ کیسا ہے، کیا لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیا لوگ آپ سے ایزی رہتے ہیں، کیا آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں، اور جب وہ سوال کرتے ہیں تو آپ ان کی طلب کو پورا کرتے ہیں۔ اور طلب پوری کرتے کرتے ایک چھوٹی سی بات، جو پہلی بات ہے جس کی طرف ہر نبی نے دعوت دی، جو پیچھے بھی ہم سورہ ہود گزری ہے شاید، جس میں مختلف انبیاء کے واقعات ہیں، پہلی بات ہی توحید کی ہے کہ میں نے چھوڑ دیا اس قوم کی ملت کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے انکاری ہیں۔ تو آخرت کے انکاری ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخرت کے ہی انکاری ہیں، جس کی وجہ سے ان کا عمل نہیں بدلتا، اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف نہیں ہے، تو پھر وہ ان اعمال میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب در پردہ اشارہ ہو گیا نا کہ کیوں یہ بگاڑ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے انکاری ہیں۔
واتبعتُ، اور میں نے پیروی کی، اب اپنے طریقے کی طرف وضاحت کی، ملت آبائی، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرکا، کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، من شیئن، کچھ بھی، ذالک، یہ، من فضل اللہ، فضل ہے اللہ کا، علینا، ہم پر، و علی الناس، اور اوپر لوگوں کے، ولیکن، لیکن، اکثر الناسی، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے اس ملت کی طرف رہنمائی کر دی جس کی انہوں نے پیروی کی، اور اپنے یعنی شروع میں بات شروع کرتے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں بھی نبی ہوں گا، یا یہ کہ میرے باپ دادوں میں نبی گزرے ہیں یا کچھ بھی، بلکہ اب انہوں نے توجہ دلوائی کہ میں نے کس کی ملت کو اپنا لیا ہے۔ اور چونکہ انہوں نے یہاں پر واضح طور پر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگوں کی اس علاقہ مصر میں بھی خاصی شہرت تھی، اور یہ نیک شہرت تھی، ٹھیک ہے، یعنی لوگ ان کو جانتے تھے، اور یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ میری کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے ہماری طرف ڈالی، اور میرے آباء و اجداد بھی یہی حق کی بات ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، اور اس کو بھی اپنی کوئی بڑائی نہیں سمجھا، بلکہ بتایا کہ یہ اللہ کے فضل میں سے، اور اوپر لوگوں کے بھی اللہ کا جو فضل ہے۔ اور پھر یہاں پر اب یہ دیکھیں، یہاں پر دو چیزیں آ گئیں جو بیچ میں ایک چھوٹی سی لائن میں نے اسکپ کی ہے، نعوذ باللہ، کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اوپر بتایا کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن ساتھ میں شرک کرتے ہیں، اس کی نفی اس آیت میں کر دی کہ ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، دونوں چیزیں یہاں پر آ گئیں، ٹھیک ہے، کہ معبود ایک ہی ہے، اس کا جیسا، اس کی طرح کا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں بتایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ شرک کر دیتے ہیں نا۔ جب انسان کے اندر اللہ کی عظمت، قدرت، معرفت نہیں ہوتی تو اللہ کو ماننے کے باوجود بھی وہ بتوں، دیوی دیوتاؤں اور لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس رجوع کرنے کا کیا ہے؟ یہ رجوع کرنا دراصل اس کی ناشکری ہے، اس کا کفر ہے۔ ایک تو بڑا کفر ہے نا، جس میں ہم انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم یعنی جو بھی لوگ کافر انکار کرتے ہیں، جو اوپر بتایا قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، ٹھیک ہے، ایک کفر یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا۔ دوسرا کفر انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کی عظمت، قدرت اور اس کی معرفت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں جانتا، ما قدر اللہ حق قدری ہی، وہ اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانتا جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کی قدر کرے تو پھر وہ دوسروں کے در پر سر کیوں ٹیکے؟ وہ کیوں ہر معاملے میں لوگوں کی طرف دیکھے؟ اب یہ ہم اپنے لیے کہہ رہی ہوں، جیسے کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو ظاہری طور پر بتوں کے در پر جھک جاتے ہیں نا، سر وہاں پہ ٹیک دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب مصیبت آ پڑتی ہے تو لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، دوڑ کے پہلے لوگوں کی طرف جاتے ہیں، ہر ضرورت مصیبت میں پہلے اس کی طرف دیکھیں گے کہ یہ اب اس کا کیا جواب دے گی، حالانکہ پہلا حق اللہ ہی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چھوٹا کفر ہے نا، یہ ناشکری ہے دراصل، جس کا یہاں پر ذکر آیا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے نا کہ یا اللہ ہمیں قلیل لوگوں میں سے بنا لے، وہ قلیل لوگ جو کہ شکر ادا کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ علم نہیں رکھتے، زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور علم نہ رکھنے کی وجہ سے ہی شکر ادا نہیں کرتے۔ کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ وہ اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، اللہ کی عظمت، قدرت سے واقف نہیں ہے، اسی لیے تو لوگوں کے دروں پر جھک جاتے ہیں جا کر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے پھر ساری توحید کی، پوری توحید کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب ہمارا کیا ہے کہ اس طرح سے ہم دلیل کے ساتھ بات لوگوں کو پیش کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، یہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتائی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن کیوں نہیں کرنا؟ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ دیا سب کچھ اللہ نے، وہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، ہمیں پالنے والا ہے، تو اس کو چھوڑ کر ہم دوسروں کا شکر کریں، اس کی طرف جھک جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوسروں کا شکر بھی وہی کرتا ہے جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جو ایروگینٹ ہوتا ہے نا،
وہ تو لوگوں کی دی ہوئی چیزوں کو بھی وہ در خود اعتنا نہیں سمجھتا کہ یہ ہیں ہی کیا، دے دیا تو بس دے دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا صاحب اس سجنی، اے جیل کے ساتھیوں، میرے قید کے ساتھیوں۔ اب یہاں پر بھی جو پہلے ہم نے انبیاء کا طریقہ پڑھا نا لوگوں کو پکارنے کا، وہی نظر آ رہا ہے، میرے جیل کے ساتھیوں۔ حالانکہ ساتھی کیسے ہو گئے، یہ تو بے گناہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک تھا نا کہ اللہ کی تقدیر کی وجہ سے وہ ان کے ساتھی بن گئے، تو ان کو حالانکہ یہ مجرم بھی ہیں، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کر کے آئے ہوں گے، اور یہاں پر آپ کے سامنے میں نے اب اس کا وہ قصہ نہیں پڑھا، دونوں پہ ہی ایک الزام تھا، یہ کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، اور بقول بعض مفسرین الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک دعوت کے موقع پر صفائی کا پورا خیال نہیں رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھئی کس گناہ کے جرم میں تم آگے ہو اور کیا اب تم میرے سے پوچھ رہے ہو، بلکہ ان کو پیار سے پکارا یا صاحب اس سجنی، اے میرے قید کے ساتھیوں، اربابن، کیا کئی معبود، متفرقون، جدا جدا، اکیلے اکیلے، خیرن، بہتر ہیں، ام اللہ، یا اللہ، الواحد القہار، جو ایک اکیلا یکتا زبردست غالب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بھی دلیل نظر آ رہی ہے کہ ذرا سوچو تو، اگر ایک رب کو چھوڑ کر بہت سارے رب بنا لیے جائیں اپنے جدا جدا، کوئی مشرق کا رب ہے، کوئی مغرب کا، کوئی یزدان ہے تو کوئی اور ہے، تو یعنی کوئی خیر کا رب ہے اور کوئی شر کا رب ہے، اور ان سب کا ہی انسان کو ماننی پڑے، تو ذرا سوچو تو، ذرا یہ معاملہ بہتر ہے یا اللہ الواحد القہار کے ایک ہی اللہ کو واحد یکتا تسلیم کر لیا جائے، وہی زبردست اور وہ غالب ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دلیل سے سمجھایا جا رہا ہے ان کو، خود ہی سوچو کہ یہ اب ان دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا، الا مگر اسمان، نام ہے، سمیتموہا، تم نے رکھ لیے ہیں ان کے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ، نہیں اللہ نے اتاری، بہا ساتھ اس کے لیے، من سلطان، ان کوئی سند، کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، امرا اس نے حکم دیا، اللہ کے نہیں، تعبدو تم عبادت کرو، الا مگر، ایاہو اسی کی، ذالک یہ، الدین القیم سیدھا دین ہے، ولیکنہ لیکن، اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر انہوں نے بتایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن دوسرے معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے، یہ صرف کچھ نام ہیں جو لوگوں نے گھڑ لیے ہیں، اور وہ کیسے گھڑے ہیں کہ اپنے ہی کچھ مشرکانہ عقائد بنائے اور ان کو کسی معبود یا آستانے سے منسوب کر دیا۔ مثلا سورج کو بڑا سمجھا تو اس کا ایک بت بنایا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے کسی بڑی ہستی کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، اس سے مدد لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے ستاروں کو معبود بنایا، کسی نے چاند کو بنایا، کسی نے سورج کو، اور تو اور کسی نے کسی جانور کو بنا لیا، اور اس طرح کرتے کرتے مختلف معبود، یہ اسماء ہیں، یہ نام ہے کچھ جو تم نے گھڑ لی ہے اپنے معبودوں کے، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ٹھیک ہے۔ اور یہی یعنی پہلے کسی نے گھڑے، اس کے بعد یہی عقائد نسل در نسل ان کی اولاد میں منتقل ہوتے چلے گئے، اور یہی دراصل اندھی عقیدت تھی بزرگوں کی کہ لوگوں نے انہی عقائد کو اپنا دین بنا لیا۔ کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، کسی الہامی کتاب میں ان کی کچھ دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا فرمایا کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، اور اس نے کیا حکم دیا، امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہیں عبادت کرو مگر اللہ واحد، وحدہ لا شریک کی، یعنی اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرو، اور عبادت میں پھر وہ ساری نظر نیاز اور سارے جو بھی عبادت کے طریقے ہیں وہ سارے اللہ کے نام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر جو اسماء ان سمیتموہا، نہ صرف نام رکھے اپنے معبودوں کے، بلکہ پورا ایک طریقہ بھی نکال لیا نا، کہ ان کے نام کی نظریں دیتے تھے، قربانیاں دیتے تھے تاکہ انہیں کچھ فائدہ پہنچائیں اور ان سے ان کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ تو یہ سارے عقائد تھے جو نسل در نسل منتقل ہوئے، اور انہوں نے اندھی عقیدت کے مارے اپنے آباء و اجداد کے ان عقائد کی چھان بین ہی نہیں کی، تحقیق ہی نہیں کی، حالانکہ غور و فکر کرتے، دلیل کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو توحید کا کلیہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سب ناواقفیت اور جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے کہ صرف ایک رب کی عبادت کی جائے،
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ علم نہیں رکھتے اور علم حاصل نہیں کرتے، وہی جو باتیں ان کے پاس جہالت کی پہنچی ہیں اپنے آباء و اجداد سے اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ ایک کاروبار ہے جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور اس کو آگے سے آگے نسلیں چلا رہی ہیں، مفت میں ان کو نذرانے ملتے ہیں، تو وہی یہ شرکیہ رسوم کسی صورت وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یا صاحبہ یہ سجنی، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما رہا وہ جو احدکما تم میں سے ایک، فیس کی تو وہ پلائے گا ربہ اپنے مالک کو خمرن شراب، و اما اور رہا وہ جو الآخر جو دوسرا ہے یعنی جس نے دوسرا خواب دیکھا تھا، فیس لبو تو وہ سولی دیا جائے گا، فتأکلوا تو کھائیں گے، الطیر پرندے، من رأسہ ہی اس کے سر میں سے، قضی الامر فیصلہ ہو چکا یعنی بات پوری کر دی گئی، اللہ جی وہ جو فی ہی اس میں تستفتیان جس کے بارے میں تم فتویٰ پوچھ رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی فتویٰ مانگ رہے تھے۔ اب یہاں پہ پورا انہوں نے توحید کا جو ہے چیپٹر کہہ لیں کہ ان کے سامنے بیان کر دیا، اور زیادہ لمبی بات نہیں ہے، دیکھیں بات شروع ہوئی ہے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، ٹھیک ہے، اور آگے 3-4 لائنیں ہیں جس میں انہوں نے بات مکمل کر دی ہے۔ اس کے مقابل ہم اپنی تبلیغ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حکمت کے ساتھ مختصر بات کرنے کی کوشش کریں اور دلیل کے ساتھ، کہ جو دوسرے کے دل کو لگے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی یہاں پر، اور بہت لمبی کہانیاں نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سوال وہ مانگنے آئے تھے وہ ان کو بتا دیا۔ جس شخص نے دیکھا تھا کہ وہ شراب پلا رہا ہے تو اس کو بتایا کہ تم بچا لیے جاؤ گے اور تم اپنے مالک کو شراب پر لاؤ گے، اور جس نے دیکھا کہ اس کے سر میں سے پرندے کھا رہے ہیں، روٹیاں ہیں اس میں، تو اس کو بتایا کہ تم سولی چڑھا دیے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وقالا اور کہا للذی اس سے ظنا جس کے بارے میں گمان تھا انہو کہ بے شک وہ ناجن نجات پانے والا ہے منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی ذکر کرنا میرا عند ربک اپنے رب کے ہاں یعنی اپنے بادشاہ کے پاس، فانساہو تو بھلا دیا اس کو الشیطان شیطان نے، ذکر ربی ہی اس کے رب کا ذکر، فلبثا تو وہ ٹھہرا رہا فی السجن جیل میں بضع سنین کچھ سالوں تک، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے جو بچنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم یعنی بادشاہ کے ہاں جاؤ یعنی تمہیں بچایا جائے گا اور تم بادشاہ کے ہاں پہنچو گے تو تم اس کے سامنے میرا ذکر کر دینا، لیکن کیا ہوا کہ شیطان نے اس کو ان کا ذکر بھلا دیا تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں کچھ اور سال ٹھہرنا پڑا۔ وقال الملک، اب باہر بادشاہ کا قصہ سنایا جا رہا ہے، اور کہا بادشاہ نے انی بے شک میں ارا میں دیکھتا ہوں 7 بقرات گائے، سمان موٹی یاکلہن کھاتی ہیں ان کو، وہ کھاتی ہیں، سب ان 7 اجافن دبلی پتلی یعنی گائیوں کو، و7 سنبلات خوشیں ہیں، خضرین سبز، و اخرى اور دوسرے یابسات خشک ہیں، یا ایھا الملأ اے سردارو یعنی جو میرے مصاحب ہوتے ہیں نا ارد گرد دربار میں، افتونی بتاؤ مجھ کو یعنی مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، فی رؤیا یا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا اگر ہو تم خوابوں کے لیے تعبرون تعبیر دینے والے۔ اب بادشاہ کا قصہ بتایا گیا کہ اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو کہ 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور یعنی کہ ان کو کھا رہی ہیں، ان کو کھا کر ختم کر دیا ہے، اور دوسرا منظر اس نے یہ دیکھا کہ 7 بالیاں ہیں جو 7 ہری بھری اور سرسبز بالیوں کے اوپر لپٹ گئی ہیں اور انہیں بھی سوکھا بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے جب یہ خواب دیکھا ہے تو یہ خواب بادشاہ کو سخت حیران کر دینے والا تھا۔ اب ظاہر ہے ہو سکتا ہے اس کو ریپیٹڈلی آیا یا کس طرح سے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا، تو اس نے اب اپنے مصاحب سے پوچھا ہے۔ اچھا یہاں پر اب یہ بات یاد رکھیں کہ بعضوں کا جیسے خواب جو ہوتے ہیں نا نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسیجز رسولوں کے ذریعے آ رہے تھے یا نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ انبیاء یعنی عورت نبیاں نہیں ہوئیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی وحی کی گئی تھی، الہام سا جو بھی ان کو ہوا، اشارہ ڈالا گیا، مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آیا،
اسی طرح دنیا میں بھی لوگوں کو کچھ اشارے دکھائے جاتے ہیں۔ وہ جنہوں نے قبر والا معاملہ کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے نام نہیں اب یاد آ رہا، آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو بتائیں، تو ان کو بھی بار بار خواب ہی دکھایا گیا تھا کہ دو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی روزہ مبارک کی طرف بڑھ رہے ہیں بری نیت کے ساتھ یا جو بھی۔ تو اور پھر اسی طرح بعض اوقات جو دنیا میں لوگوں نے ایجادات کی ہیں نا، سائنٹیفک مشینز اور یہ سب کچھ بنائی ہیں، ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی الہام ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض اوقات کسی برے انسان کو بھی کوئی چیز دکھا دی جاتی ہے، حالانکہ اس میں لوگوں کی بھلائی کا پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ کبھی مراد نہ سمجھیں کہ ہم پتہ ہے کرتے ہیں، ہم کسی کو کوئی سچا خواب نظر آ جائے تو ہم اس کو ولی مان لیتے ہیں، چاہے اس سے شرعی اعمال کا ظہور بھی نہ ہوتا ہو، یعنی اپنی زندگی میں وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو کوئی الہام ہوا یا کوئی چیز، کوئی اشارہ ملا یا خواب میں اس کو کچھ بتایا گیا، تو لوگوں نے اس کو، ابھی جو بات ہو رہی تھی نا آسمان سمیتموہا، تو ان بنیادوں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ گھڑ لیتے ہیں کہانیاں، اور نعوذ باللہ ان کو پھر اللہ کے اختیارات میں شریک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے بھی شرک کی جڑ کھلتی ہے، کیونکہ میں خود پرسنلی ایک واقعہ ایسا جانتی ہوں جس میں میرے ابو ہمیں بتایا کرتے تھے، لیکن اس بندے کی زندگی میں میری ماں کہتی ہے کہ انہوں نے نماز کی بھی پابندی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو بس سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کی کم علمی جہالت ہوتی ہے کہ ہم کسی بندے سے یہ دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس کی کرامت ہے، ٹھیک ہے، سچا خواب کا نذرانہ، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سچا خواب کسی ایسے انسان کو بھی دکھا سکتے ہیں جو کہ مسلمان بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور کرامت کا جو ظہور ہے نا، وہ بھی کرامت اس کو کہتے ہیں، جیسے جریج کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ وہ آن دا ادر ہینڈ وہ مسلمان تھا اور ساری عبادات کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار انسان تھا، یہ چیز بھی دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، صرف وہ ایک چیز پکڑ لیتے ہیں جو اس نے بات بتائی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ جو بادشاہ کا خواب ہے، تو بادشاہ کو سچا خواب آ سکتا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مشرک قوم کا بادشاہ ہے اور اس کے معاشرے میں کیا ہو رہا تھا یہ سب بھی ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہ خواب دکھایا گیا ہے مستقبل کے حالات کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ ایک تدبیر کروانا چاہ رہے تھے یوسف علیہ السلام سے، تو یہاں سے پھر بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اپنے مصاحب سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے ہو۔ قالو، وہ کہنے لگے، اضغاث و احلامن، یہ تو گڑبڑ خواب ہیں، پریشان کن خواب ہیں، یعنی کہ کوئی مطلب نہیں ہے ان کا، جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان زیادہ کھانا کھا کے سو جائے تو اس کو عجیب عجیب خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وما نحنو، اور نہیں ہیں ہم، بتأویلی، ساتھ تعویل دینے والے، یعنی حقیقت یا اس کی تعبیر بتانے والے، الاحلامی، خوابوں کی، بھی عالمین، جاننے والے، ہم جاننے والے نہیں ہیں اس طرح کے خوابوں کا مطلب۔ وقال اللہ جی، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما، جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا، وذکر، اور اس کو اب یاد آیا، ٹھیک ہے، بعد امتن، بعد ایک امت کے، یعنی ایک مدت کے بعد، انا، میں، امتن قوم کے لیے بھی آتا ہے اور یہاں پر مدت کے لیے آیا ہے، یہ یاد رکھیں، انا، میں، انبئکم، میں خبردار کروں گا تمہیں یا میں بتاؤں گا، بتأویلہ، ہی، ساتھ تعبیر کے، فارسلونی، تو مجھے بھیجو، یعنی اسے یاد آ گیا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہیں تو مجھے ان کے پاس بھیجو۔ یوسف، اے یوسف، ایوہ الصدیق، اے بڑے سچے، سبحان اللہ، دیکھیں یہ ہوتا ہے امیج جو اس کے دل کے اندر گھر کر گیا تھا، تو اس نے اتنے سالوں بعد بھی جب اس نے یوسف علیہ السلام کو آ کے پکارا ہے نا، ایوہ الصدیق، اے سچے انسان، افتنا، ہمیں بتاؤ، فی سبع بقرات، 7 گائیوں کے بارے میں، سمان، جو موٹی تازی ہیں، یاکلوہن، کھاتی ہیں، وہ کھا رہی ہیں، سبون اجافن، دبلی پتلی گاؤں کو، وسبع سنبلات، اور 7 خوشے، خضرن، سبز، و اخرى، اور دوسرے، یابسات، خشک ہیں، لعلی، شاید کہ میں، ارجیو، میں لوٹوں، الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی آگاہ ہوں، یعنی مجھے ان کی تعبیر بتاؤ تو میں وہ تعبیر لے کر لوگوں کے پاس جاؤں تو ان کو بھی پتہ چلے۔ قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون، تم کھیتی باڑی کرو گے، سبع، زراعت سے ہے، اردو میں ہم پڑھتے آئے ہیں، سبع، 7 سنین، سال، دآبا، مسلسل، یعنی 7 سال لگاتار تم کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم، تو پھر جو تم کاٹو، فذروہ، تو اس کو چھوڑ دو، پھر سنبلی ہی، اس کے خوشے میں، یعنی سارا ہی دانہ نکال نہ لو بلکہ اس کے خوشے میں چھوڑ دو کچھ، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، مما تاکلون، اس میں سے جو تم
کھاتے ہو۔ خوشے میں دانہ چھوڑنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیو رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اور یعنی یہ کہ نہ تو اس کو پانی وہ موئسچر وغیرہ نہ ہو اور نہ ہی اس کو جو سا بالکل ختم کر دو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ پہلے 7 سال تم اگاؤ گے، مسلسل لگاتار کھیتی باڑی کرو گے اور تمہیں پھل حاصل ہوگا۔ پھل سے مراد یعنی ثمرات زمین کے جو بھی ہیں وہ تم حاصل کرو گے، تو ان میں سے جتنا تمہاری ضرورت ہے وہ کھا لینا اور باقی اس میں سے اس کے خوشے میں ہی چھوڑ دینا۔ ثم یاتی، کیوں چھوڑ دینا؟ کیونکہ آئیں گے من بعد ذالک، اس کے بعد، پھر آئیں گے اس کے بعد سبع شداد، 7 سخت قسم کے سال، یاکلنا جو کھا لیں گے، ما قدمتم جو تم نے رکھا ہوگا، لہن ان کے لیے، الا مگر قلیلاً تھوڑا سا، مما اس میں سے جو تحسنون تم بچاؤ گے۔ یعنی 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے پہلے خوشحالی کے دور میں بچا کر رکھا ہوگا۔ 7 سال یعنی تمہارے پاس ایکسٹرا دانہ بچے گا جس میں تو تم کھا بھی لوگے اور بچا کے بھی رکھ لوگے، تو نیکسٹ 7 ایئر جو آئیں گے جس میں پیداوار نہیں ہوگی اور قحط کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، جو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے آئے تھے یہاں پر، تو وہ 7 سال اتنے سخت ہوں گے کہ یہ سارا بچا ہوا کھانا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن کچھ بچے گا جس کو تم اگلے سال دانہ ڈالنے کے لیے محفوظ کر لو گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنی حکمت، اتنی بصیرت، اتنی عقل کہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، ان کو ساتھ ساتھ اس کے طریقے بھی بتا دیے ہیں، انجام سے بھی خبردار کر دی ہے۔ اب یہاں پر ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا، اور وہ طریقہ کس کا ہونا تھا؟ کسی سیلفش انسان کا، خود غرض انسان کا، کہ وہ صرف خواب کی تعبیر بتا کے چھوڑ دیتا، وہ بالکل کوئی ٹیکنیک نہ بتاتا کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے۔ اور کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس خوشحالی کا دور آتا ہے تو آپ تنگی کے دور کو یاد نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بچا کے نہیں رکھتے۔ عموماً انسان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، حالانکہ ایک لمٹ کی حد تک ہمیں بچا کر رکھنے کا بھی کہا گیا ہے، ہم بچا سکتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ لوگ اتنا بھوکا مر رہے ہیں بعض جگہوں پر، تو کیا ہم سارا ہی صدقہ کر دیں؟ نہیں، اتنا صدقہ نہ کرو کہ تم اپنے گردن کے ساتھ ہاتھ لگا کے بیٹھ جاؤ، یعنی خود محتاج ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خامند اگر کہیں ملک سے جا رہا ہے تو وہ پیچھے چاول اور گندم یہ سارا انتظام کر کے جاتا ہے، وہ بعض اوقات 3 مہینے کے لیے ہو سکتا ہے، 4 مہینے کے لیے، اور یہ روٹین ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ 6 ماہ کے لیے، کیونکہ پیداوار ظاہر ہے سال میں 2 دفعہ اٹھائی جاتی ہے، یہاں پر جو ہے وہ 6 ماہ میں 2 دفعہ اٹھا لیتے ہیں، تو وہ پھر بچا کے رکھی جاتی ہے پورے سال کے لیے، ٹھیک ہے، اور رکھی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک عام اپروچ کیا ہوتی ہے کہ جیسے کوئی یعنی غیر حکمت شخص ہوتا ہے نا، اس کے پاس جب مال آتا ہے نا تو وہ سارے کا سارا لگا دیتا ہے، وہ کچھ نہیں بچا کے رکھتا برے وقت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے اشارہ کر دیا کہ یہ جو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسٹرا پیداوار دیں گے تو اس کے بعد 7 قحط کے سال آنے ہیں، اس کے لیے بچا کے رکھو، اور اتنا تم لوگوں کو خوشحالی کا دور دیکھو کہ تم 7 سال کے اگلے 7 سال کھا بھی لوگے، اور پھر اگلے اس سے اگلے یعنی کہ 15ویں سال کے لیے تمہیں دانے کے لیے بھی بچ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے دانہ بھی زمین میں ڈالنا ہے تو اس سے نئی فصل اگے گی نا۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئے گا اس کے بعد عامن 1 سال، فی ہی اس میں یغاث الناس، اس میں لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی۔ اور یہ جو غیث کا لفظ ہے نا کہ لوگوں کی فریاد رسی کرنا، یہ بارش کے لیے آتا ہے کہ لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، خوب بارشیں برسائی جائیں گی۔ وفی ہی، اور اس میں یاسرون، وہ رس نچوڑیں گے، یعنی پھلوں میں خوب رس ہوگا، پیداوار خوب ہوگی اور کثرت سے جو ہے لوگوں کو عطا کیا جائے گا۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، اتونی لے آؤ میرے پاس بھی اس کو، فلما، پھر جب جاءہ الرسول، آئے اس کے پاس بھیجے ہوئے، یعنی اس کے پاس اس کا قاصد آیا، قالا، اس نے کہا، ارجی، لوٹ جا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، فاسألہ، تو پوچھ اس سے، ما بال النسوتی، کیا معاملہ ہے عورتوں کا، اللتی، وہ جنہوں نے قطعنا، کاٹ ڈالے تھے، ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو، ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن، ان کی چالوں سے، علیم، خوب خبردار ہے، اس کو جاننے والا ہے۔ اب سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کے پاس وہ پہنچا ہے، اس نے یہ سب کچھ بتایا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کو بتایا، اس کے بعد وہ بادشاہ کے پاس گیا ہے، تو اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ،
ٹھیک ہے، اب اتنا گوہر یعنی ہیرا جو ہے وہ جیل میں باندھا کیوں پڑا ہوا ہے؟ دیکھیں اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا معاملہ کیا، اٹھا کے کنویں میں پھینکا اور بیچا، تو پھر پتہ خبر نہیں رکھی کہ کتنے کا بکا، ٹھیک ہے، انہیں تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اسی طرح عزیز مصر کے گھر میں عزیز مصر نے کیا معاملہ کیا کہ اپنی بیوی کو بدکاری سے بچانے کے لیے یہاں وہ جو پہلے ہی بدکار تھی اور اس طرح کے ان کو جیل بھیج دیا، جیل، اور پوری حکومت اس میں شامل تھی، جیل میں ڈال دیا گیا۔ کسی نے ان کی شرافت کو اور ان کے اندر جو گر تھے ان کو پہچانا ہی نہیں، ان کے کردار میں جو اوصاف تھے ان کو نہیں پہچانا۔ اب یہاں پر اس بادشاہ نے پہچان لیا اور کہنے لگا اس کو میرے پاس لے آؤ، لیکن اب جب وہ آیا ہے یوسف علیہ السلام کو لینے، تو یوسف علیہ السلام نے بے صبری نہیں دکھائی۔ ہمارا جیسا کوئی ہوتا اور اتنے سال وہاں پر رہتا تو وہ کیا کہتا کہ ہاں ہاں مجھے تو لے چلو، اب مجھے یہاں سے آزاد کر دو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے مقدمہ کی تحقیق تک اپنی قید سے رہائی کے معاملے کو جس پیغمبرانہ صبر و تحمل سے تاخیر میں ڈالا ہے نا، اس کی داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی۔ یہ کتاب بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے جو کہ باب لقد کان فی یوسف کے معاملے میں آئی ہے۔ انہوں نے فرمایا لو لبثت فی السجن کما لبث یوسف لعجبت الداعیہ، کہ اگر میں اتنی مدت قید میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام نے گزاری تو میں فوراً بلانے والے کے ساتھ ہو لیتا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل کی تعریف فرمائی ہے اور نہایت لطیف پیرایا میں اپنی عبودیت کاملہ اور انکساری کا اظہار بھی فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتے ہیں پیغمبرانہ اخلاق، سبحان اللہ۔ ایک طرف ہمیں یوسف علیہ السلام کا اخلاق نظر آ رہا ہے، ان کا صبر اور ان کی بردباری نظر آ رہی ہے، ان کا تحمل نظر آ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو بات کی ہے اس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کاملہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے سامنے ذرا ہم اپنی حالتوں کو پرکھیں کہ ہماری بے صبری کا کیا حال ہے، ہم بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، اور یعنی کہ ہم اب یہی سیکھنے کی باتیں ہیں نا۔ تو اب وہ یہاں پر ایسا کیوں انہوں نے کیا ہے، وہ اس معاملے کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ جاؤ اور ان سے پوچھو، بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میرا رب تو ان کی چالوں سے پہلے ہی خبردار ہے، یعنی رب تو میری بے گناہی کے بارے میں جانتا ہے۔ اب کیا پتہ چل رہا ہے کہ کیوں نہیں باہر نکلے، تاکہ لوگوں کو بھی علم میں آ جائے کہ میں کیوں جیل میں ڈالا گیا تھا۔ ایسا کیوں کیا یوسف علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے اب باہر جا کر تبلیغ کرنی ہے، ایک داعی کا کردار ادا کرنا ہے، اور لوگوں کے مابین ان کو ایک اونچا مرتبہ حاصل ہونے والا ہے جو وہ خود ڈیمانڈ کریں گے، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اور وہ بھی لوگوں کی بھلائی اور ان کی خیر خواہی کے لیے انہوں نے کہا۔ تو اس سے پہلے ان کا کردار لوگوں کی نظروں میں صاف ستھرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم کبھی تو بہت ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں اور کبھی بالکل ہی نیچے آ جاتے ہیں، یعنی دو انتہاؤں کے درمیان ہم معاملہ کرتے ہیں۔ ایک انتہا تو یہ ہے کہ ہم کہیں ہمیں کیا، اللہ کو پتہ ہے نا میری بے گناہی کا، تو میں کیوں لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتی رہوں۔ نہیں، بعض اوقات لوگوں کے سامنے آپ کو اپنی صفائی پیش کرنی پڑتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی ہی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، ام المومنین آپ کے ساتھ تھیں، دو لوگ پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو بتایا کہ یہ میری اہلیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے ذرا تعجب کا بھی اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ کیوں شک کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ شیطان کوئی بھی ایسا وسوسہ ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلتے، لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کا کام کرتے، لوگوں کی دین کی طرف دعوت دیتے، تو لوگوں کے دلوں میں جو سوئی چبھ جاتی ہے نا، وہ وہیں باقی رہنی تھی کہ ہاں ہاں یہ وہی ہے جس کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اور یاد ہے وہ لوگ عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اور زلیخا والا قصہ۔ لوگ پھر یہ نہیں سوچتے کہ کون ان میں سے مجرم تھا اور کون بے گناہ تھا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یاد رکھیں یہی حکمت کا معاملہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر آپ کو اپنی صفائی دینی پڑتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں اور انہیں بار بار اپنی صفائیاں، ایک یہ بھی انتہا ہوتی ہے کہ ہم پھر صفائیاں ہی دیتے چلے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ صفائیاں کون دیتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا گیا ہے، انہوں نے بس ان کو کہا ہے کہ جا کے، خود نہیں کوئی واقعہ بتایا، خود کچھ نہیں کہا کہ بادشاہ کو بتانا کہ مجھے جیل میں اس لیے ڈالا گیا تھا، بس انہوں نے کہا ہے کہ جا کے پوچھو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے۔ بہت حکمت کی باتیں ہیں جو سیکھنے کو مل رہی ہیں۔
قالا اس نے کہا ما خطبکنہ کیا حال تھا تمہارا، اذ راوتنہ جب تم نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو ان نفسی ہی اس کے نفس سے، قلنا وہ بولی حاشا للہ اللہ کی پناہ، ما علمنا نہیں ہم نے معلوم کی علیہ اس پر، من سوئن کوئی برائی، قالت تو وہ عورت بول پڑی امراۃ العزیز جو عزیز کی بیوی تھی، الانا اب حسحسا ظاہر ہو گئی، الحق حقیقت، انا میں ہی تھی، راوتہ میں نے پھسلایا اس کو، ان نفسی ہی اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لمن الصادقین وہ سچوں میں سے ہے۔ اب عورتوں نے بھی گواہی دے دی کہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی، کیونکہ جب یہ معاملہ زلیخا کا سامنے آیا تھا نا تو یوسف علیہ السلام نے جیل جانے کی خواہش کا اظہار ہی اس لیے کیا تھا، یہ دعا ہی انہوں نے اس لیے مانگی تھی کہ یہ عورتیں بھی ان کے پیچھے پڑ گئی تھیں، ٹھیک ہے، اور اپنا مطلب یعنی شہوت پوری کرنا چاہتی تھیں، تو یوسف علیہ السلام میں انہوں نے کوئی برائی نہیں پائی، اور یہاں پر جب حقیقت کھل گئی تو پھر زلیخا بھی بول پڑی کہ ہاں میں ہی تھی جس نے ان کو ان کے نفس سے پھسلایا، اور بے شک وہ تو سچوں میں سے ہے۔ ذالکہ یہ لیعلم تاکہ جان لے انی کہ بے شک میں نے لم اخن ہوں نہیں میں نے خیانت کی بالغیبی غیب میں یعنی چھپ کر، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قید الخائنین ہدایت نہیں دیتا یعنی سیدھا نہیں کرتا یا چلنے نہیں دیتا قید الخائنین دغا بازوں کے چال کو۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ پیچھے سے زلیخا ہی کی چلی آ رہی ہے کہ اس نے کہا کہ ذالکہ یہ بات اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے کہ نہیں خیانت کی، میں نے پیٹھ پیچھے نہیں، یہاں سے نہیں، یہاں تک تو جو ہے یہ یوسف علیہ السلام ہی کا قول ہے یہاں پر نا، کہ تاکہ وہ جان لے کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی پیٹھ پیچھے، یعنی عزیز مصر کے ساتھ میں نے کوئی خیانت نہیں کی جس کے گھر میں رہ رہا تھا، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لا یہدی قید الخائنین، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو دغا بازوں کی چال کو چلنے ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیوں کیا، تاکہ سب کے سامنے ان کی صفائی ظاہر ہو جائے کہ وہ بالکل بے قصور اور سچے ہیں۔ اب یہاں تک 12واں سپارہ ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ اچھا میں یہ بتا رہی تھی کہ ہاں وہاں تک ہو جاتا ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس نا آپ لوگ اپنی تفاسیر میں دو روایتیں دیکھیں، یعنی ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہاں سے یوسف علیہ السلام کا قول شروع ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ زلیخا بات کر رہی ہے کہ ان اللہ لا یہدی قید الخائنین، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے لوگوں کے مجمع میں، ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب اس کے کردار کو بھی دیکھیں، ہم کبھی کوئی غلطی کر دیتے ہیں نا، یا ہم سے کوئی بائی چانس غلطی ہو جاتی ہے، ہم اس کا اعتراف نہیں کرتے، یہ انسانی فطرت ہے۔ شیطان نے بھی اپنی غلطی کو نہیں مانا تھا نا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اکڑ گیا تھا، تو یہ جو چیز اس کی ہمیں کردار میں نظر آ رہی ہے نا کہ اس نے سب کے سامنے غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی توفیق، تو پھر اس کی زبان سے بھی ایسی بات نکل سکتی ہے کہ اس نے کہا کہ بے شک اللہ تو چلنے ہی نہیں دیتا خیانت کاروں کی چال کو، اور پھر کہا وما ابری نفسی، اور نہیں میں بری و ذمہ کرتی اپنے نفس کو، یعنی نفس کو میں نہیں بری و ذمہ کرتی، کیونکہ ان النفسا کہ بے شک نفس لامارتن بہت زیادہ سکھانے والا ہے، بسوئی برائی کا، اللہ مگر ما رحمہ جس پر رحم کر دے ربی میرا رب، ان ربی بے شک میرا رب غفور الرحیم بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم یہ لیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول تھا تو سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے، اس کا رحم ہوتا ہے، اللہ ما رحمہ ربی مگر یہ کہ اللہ رحم کر دے، اور یہاں پر انہوں نے نفس امارہ کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ نفس امارہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، برائی سکھانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ خیر و شر کی تمیز اور خیر و شر کی طرف ہمارا ملان رکھ دیا گیا ہے، یہ تو ہم نے ہمارا کام ہی دراصل یہ ہے کہ ہم نفس امارہ کو دبائیں اور نفس لوامہ کی پکار پر لبیک کہیں، تاکہ ہم نفس مطمئنہ تک جا پہنچیں،
ٹھیک ہے، یہ 3 نفس ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، سورۃ القیامہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور نفس مطمئنہ جو ہے سورہ الفجر کے اینڈ پہ شاید آتا ہے، اگر میں ٹھیک نہیں تو میری تصحیح بھی کر دیں. اور نفس امارہ کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ نفس ہے جو کہ ہمارے اندر ہوتا ہے، یہ ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اس پہ اکساتا ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ ہم بے بس ہیں اس نفس کے آگے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ہم اس کو دبا سکتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، ہمیں علم دیا گیا کہ تم اس کو دباؤ، یہ برائی کی طرف لے جائے گا. لیکن تمہارے اندر لفظ لوامہ رکھا گیا جو ملامت کرتا ہے انسان کو. یہ جو ضمیر کی چبھن ہوتی ہے نا، وہ دراصل لفظ لوامہ ہے. جب انسان لفظ لوامہ کی پکار پر لبیک کہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سٹینڈ کر لیتا ہے حق پر. ٹھیک ہے، اور اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ مطمئنہ تک پہنچتا ہے. اور وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ جب وہ موت کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اے مطمئن نفس، اب تو چل اپنے رب کی طرف اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عطا فرما دے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ زندگی میں حاصل نہیں ہو جاتا، یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. نفس امارہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اور یہاں پر وہی بات ہے، یوسف علیہ السلام کی کثرت نفسی نظر آ رہی ہے. اگر یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ برائی پر اکساتا ہے نفس، لیکن کس کو کون بچ جاتا ہے؟ الا ما رحم ربی، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم بھی انسان مانگتا رہے. اور رحم آتا ہی دراصل خشوع و خضوع اختیار کرنے والے پر نا. اللہ تعالیٰ تکبر کو نہیں پسند کرتے ہیں، تو متکبرین پر یہ چیز نہیں آ رہی ہوتی. تو جتنا انسان جھکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اٹھاتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرما دیا کہ میرا رب اپنے رحم سے بچا لیتا ہے ہمیں، اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، اتونی لے آؤ اور میرے پاس بھی اس کو، استخلص ہوں کہ میں اس کو خالص کر لوں، لنفسی اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، یعنی میں اس کو چن لوں، اس کو اپنا مشیر بنا لوں اور یہاں پر ایک بڑا رتبہ دوں. فلما، پھر جب کلمہ ہو، اس نے اس سے کلام کیا. قالا، اس نے کہا، انکا، بے شک تو، الیوم، آج کے دن، لدینا، ہمارے پاس، مکین، باوقار ہے، امین، امین ہے. کہ جب یوسف علیہ السلام سے اس نے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. سوری. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پہچان لینا. ہم نا بعض اوقات لوگوں کی ظاہری نظر آنے والی برائیوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے اندر کے گر کو نہیں جانتے ہیں. اور یہ بھی ہماری بصیرت کی کمی ہوتی ہے نا. ہم لوگوں کی پہچان نہیں کرتے. ہم تھوڑے دلے ہیں، بے صبرے ہیں. کسی کو ایک دن نصیحت کرتے ہیں، اپنے ہی بچوں سے ہم ایک دن نصیحت کریں گے، دوسرے دن ہمارے ذہن میں شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ہم ان سے تنگ آئے پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اور ان کے اندر کی خوبیوں کو نکھارنے کی، ابھارنے کی ذرا زحمت نہیں کرتے، ذرا نہیں سوچتے. اب یہاں پر بادشاہ نے کس طرح سے ان کو پہچان لیا ہے، ان کو جان لیا کہ یہ شخص کہاں ہے، اس کو جیل میں انہوں نے بند کیا ہوا تھا اور اس کو تو میں اپنے نفس کے لیے خالص کر لوں، اس سے تو اتنے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں. تو اور کتنی عزت کے ساتھ ان کو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. قالا، اس نے کہا، اجعلنی، مجھے کر دیجئے، علی، اوپر، خزائنی، خزانوں پر، الارض، زمین کے، انی، بے شک میں، حفیظ، حفاظت کرنے والا ہوں، علیم، علم والا ہوں. اب یوسف علیہ السلام نے اپنے منہ سے ان کو کہا ہے کہ مجھے آپ کہاں پر مقرر کیجئے، مجھے زمین کے خزانوں پر، یعنی یہ جو ساری زراعت ہے اور یہ جو تمہارا پورا فائنانس کا کاروبار ہے نا، فائنانس منسٹر بنا دیجئے مجھے اپنے علاقے کا. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، علیم، علم بھی رکھتا ہوں اس کا. یہ دو چیزیں ہیں جس پر کسی بھی جاب کی یعنی اس کا دار و مدار ہوتا ہے. کوئی بھی جو ہے نا امپلائر، وہ ان دو چیزوں کی بنیاد پر کسی کو آرام سے سلیکٹ کر لیتا ہے. ہمارے ہاں کیا کمی رہ جاتی ہے؟ اگر کوئی حفیظ ہے جس میں امانت اور دیانت ہے تو اس کے پاس علم ہی نہیں ہوتا، اس کو کام نہیں کرنا آتا. اپنے آپ کو بھی چیک کریں، میں بھی اپنے آپ کو چیک کروں کہ کیا ہم اگر ایمانت دار ہیں، ہم دین سارا پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں کام کرنا نہیں آتا، کبھی ہم نے کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالا، کبھی ہم نے گھر کا معاش نہیں سنبھالا، کبھی ہم نے گروسری نہیں کی، کبھی ہم نے خرچے کو بچایا نہیں یا جہاں پہ لگانا ہے لگایا نہیں. دیکھنے والی بات ہے. اسی طرح باہر جائیں آپ کے ڈفرینٹ پوسٹس پہ لوگ ملتے نہیں ہیں کام کرنے والے،
لوگوں کے پاس مال ہے، وہ دین کی راہ میں بھی لگانے کو تیار ہیں، دنیا کی راہ میں بھی لگانے کو تیار ہیں، لیکن مخلص نیت والے لوگ نہیں ملتے جن کے پاس علم ہے، ان کے پاس امانت نہیں ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ دین اور امانت کس طرح سے ہمارے اندر نعوذ باللہ کم ہوتی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو اپنی پوسٹ کا علم خوب آتا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اس جگہ کی ایسٹس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، وقت کو کیسے بچانا ہے، کس طرح سے زیادہ فرم کو ترقی دینی ہے. ہر ایک کو اپنی پڑی ہے بس، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی حفیظ ہے، کوئی امانت دار ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں کام کیسے کرنا ہے، اس نے کبھی باہر نکل کے دیکھا ہی نہیں، وہ صرف مسجد میں ہی بیٹھا رہ گیا ہے، اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ دین مسجد سے باہر نکل کر بھی کچھ ہے. اور یہاں پر ایک اور بات جس کی وضاحت ضروری ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے اندر گٹس ہیں اور معاشرے میں کوئی اور اس کام کو کرنے والا نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. جو سی وی بنائی جاتی ہے نا، ہاں یہ ضرور ہے کہ سی وی سچی ہونی چاہیے، آپ کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچا دیتے ہیں. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حجاب ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یا یہ کہ ہمارا نماز پڑھنا ہمیں کسی جگہ پر پوسٹ نہیں دلوائے گا. نہیں، یہ نہیں ہوتا. آپ کے اندر اگر کچھ ہے نا، آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں لینے کو تیار ہوگا، ٹھیک ہے. تو ہمیں خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں تو ہم کتنے امانت دیانت دار ہیں اور کتنا علم رکھتے ہیں اس پوسٹ کا. وکذالک، اور اسی طرح مکنہ ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں، یتبوأ وہ رہتے تھے، منہا اس میں، حیث یشاء جہاں وہ چاہتے، نصیب ہم پہنچا دیتے ہیں، برحمتنا اپنی رحمت سے، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع اور ہم نہیں ضائع کرتے، اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا اجر. اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف فائنانس منسٹر نہیں تھے بلکہ وہ پورے ملک کے ایک طرح کے بادشاہ بن گئے تھے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر ان کو لگایا گیا تھا اور جتنے اختیارات یوسف علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئے تو بادشاہ صرف برائے نام بادشاہ رہ گیا تھا. اس کو اس وقت جو ہے انگلینڈ میں جو حکومتیں چلتی ہیں، یعنی جو کوئینز ہیں وہ صرف برائے نام کوئین ہوتی ہیں، ادروائز سارا جو انتظام ہے وہ ملک کی ایک سیٹ اپ ہے جس میں ایک بندہ پورا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل یہی صورتحال یوسف علیہ السلام کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں ایسی قدرت دی کہ وہ جہاں چاہتے رہتے، جہاں پہنچا دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ ان کو اس سوسائٹی میں وہ کام کرنا تھا اور اس کے لیے سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہونے چاہیے تھے، ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں پورے ملک کا انتظام سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی مرضی کے مطابق چلایا، اور اس طرح سے چلایا کہ ارد گرد کے جو شہر تھے یا ممالک تھے جہاں پر قحط پڑا تو وہ بھی ان کے پاس آ رہے تھے. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. جہاں آپ چاہتے تھے رہتے تھے، جو کچھ چاہتے کر سکتے تھے، اور آپ حکومت کے احکامات کے پابند نہیں تھے. یعنی شروع میں جو آ رہا نا کہ کالج علنی علی خزائن الارض، کہ اگر وہ صرف فائنانس منسٹر ہوتے نا تو پھر آپ کو حکومت کے احکامات کا پابند بھی رہنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہمیں آگے کے حالات سے نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کو مکمل آزادی حاصل تھی. خوشحالی کے سالوں میں آپ نے غلہ کو ذخیرہ کرنے کے لیے مختلف مقامات پر جانا ہوتا تھا، تو وہ سب کچھ آپ اپنی مرضی سے کر رہے تھے. سبحان اللہ. اور یہ سب کچھ کیسے ہوا کہ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچا دیتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو ہم چاہتے ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کنویں سے نکالا ہے آپ کو، پھر زلیخا کے گھر سے آپ نکلے ہیں، پھر جیل سے نکلے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مکمل پلاننگ کا جو ہے وہ ایک حصہ تھا، ایک پورا یہ سب کچھ ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کر دکھایا. ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے احسان کرنے لگیں تو اللہ کے لیے احسان کریں کہ مجھے لوگوں سے کوئی امید نہیں، کوئی مطلب نہیں، میں نے ان سے اجر نہیں لینا. تو جب آپ کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کرتے ہیں نا تو وہ بندہ تو بھول جاتا ہے، اور وہ اگر آپ کو لٹائے گا بھی تو کتنا لٹا سکتا ہے. یا کوئی اگر آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے یا آپ اس کو بہت زیادہ اس کے شکر گزار بھی رہتے ہیں تو وہ آگے لیے کتنی دفعہ احسان کرے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایک ایک نیکی کو ہمارے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اگر وہ خالص اللہ کے لیے کی گئی ہوتی ہے تو کبھی اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا. ہم بے صبرے بن کر اس کا اجر جلدی چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر فرمایا والا اجر الآخرتی، اور آخرت کا بدلہ خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ تھے پرہیزگاری اختیار کرتے. اور آخرت کا اجر تو البتہ بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. یعنی یہ دنیا کے جو نعمتیں ہیں یہ تو مل رہی ہیں،
لیکن اصل میں تو وہ نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ملنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عطا فرما دے. اچھا، ابھی جو میں کہہ رہی تھی نا کہ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ بعض اوقات اچھا معاملہ نہیں کرتے، اس میں میں بس یہ تصحیح کرنا چاہوں گی کہ نبی تو غلطیوں سے پاک ہی ہوتے ہیں. یہ صرف ایک مثال کے لیے سمجھایا کہ بچے ہمارے سامنے کوئی غلطی کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے تو کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور پھر بھی وہ احسان ہی کرتے رہے. یہ سب کچھ جو تھا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے تھے کہ ان کو ان حالات سے گزارا گیا، لیکن پھر جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہنچانا تھا وہاں پر بادشاہ نے ان کی پھر خوب قدر و منزلت کی اور ان کو پہچان بھی لیا. سبحان اللہ. انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. آپ میں سے جو لیو کرنا چاہتے ہیں، جوائن کرنا چاہتے ہیں، اس کو دورہ قرآن کو وہ جا سکتے ہیں. آیت نمبر 36 سے انشاءاللہ تلاوت سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 10 سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الحمدللہ. اور آخری آیت میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں والا اجر الآخرات خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کے بعد تقوی کی بات آئی ہے. سبحان اللہ، کہ ایمان لا کر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یعنی کہ کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہے، کہ ہر وقت اللہ کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.